اوکے ظفر صاحب سے بات کرتے ہیں. ظفر محسن, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں. میرے ایک استاد تھے, جب میں پڑھتا تھا تو کہتے تھے کہ عقل بڑی کی بھینس. اس وقت جی میری بالکل, سمجھ میں نہیں آتا تھا, میں بھینس آج آ کہتا گیا, تھا بڑی ہے. ہاں, آج سمجھ آپ میں آ کہتے گیا بھینس کہ بڑی. بھینس بڑی ہوتی ہے. بہترین. تو اگر اللہ کو گائے کی ضرورت پڑ رہی ہے کام کرنے کے لیے, اپنا ایسا امپورٹنٹ کام جو اللہ کے سوا کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا, تو اصل اس کا میں ایسا مطلب ہے ہے کہ نا, ہاں, میں روز سنتا ہوں اذان میں اللہ اکبر, تو میں سمجھتا ہوں اللہ بڑا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں کون بڑا ہے؟ میں وہی بتانے لگا ہوں آپ سے, آپ بتائیں گے بیسیکلی. اگر ارے بھائی, اللہ کو, اللہ میں روز کچھ روز کام ہے, اذان میں سنتا ہوں اللہ اکبر, اس لیے میں اسے مانتا ہوں کہ اللہ بڑا سر ہے. ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سن لیا, ہوں. ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہرڈ یو فرسٹ ٹائم. ناؤ مائی کوشچن از, اگر کوئی ایسا کام ہے جو اللہ کے سوا پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, اور اللہ کو وہ کام کرنے کے لیے ایک گائے کی ضرورت پڑے, تو اب بتائیے کہ اللہ اکبر رہے گا یا گاؤ ماتا اکبر ہو جائے گی؟ بھائی, ہندوؤں کی طرح اللہ میاں اوتار نہیں لیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بالکل نہیں جہاں لیتے, ہے وہاں ہے. ٹھیک. بالکل نہیں لیتے, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سوال کا گائے, جواب کیوں نہیں دیتے یار تم لوگ سیدھا سیدھا؟ ارے بھائی, بتا تو رہا ہوں کہ وہ زمین میں آئیں گے نہیں کہ آپ سے بات کریں گے. ضرورت نہیں وہ کریں اپنی گے نا, بتائیں گے. وہ آپ کی نہیں, اپنی ضرورت بتائیں گے آپ کو, تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کو کیا ضرورت ہے. اللہ کی کیسے پتہ ضرورت, چلا کہ اللہ کو ضرورت ہے گائے کی؟ آپ کو ہاں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بات کی بات ہے نا, اب یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں نا کہ اللہ کو آپ وہ کہہ رہے ہو کہ بتاؤں گا, وہ ان کو میں گائے کی بتاؤں گا, ضرورت. پہلے میری ہم بات کا جواب دے دے, پھر میں وہ بتاتا ہوں. ہاں, تو ٹھیک ہے, آپ بتائیے تب نہ آگے میں بات کروں گا. مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ کو کب ضرورت پڑی ہے. اوکے, پھر آپ گیٹ لاسٹ ہو جائیں, گیٹ لاسٹ ہو جائیں, پاگل کا بچہ, سوال کا جواب نہیں دینا اپنی مرضی سے. اوکے جی, لے بھائی لوگوں, تھینک یو سو ویری مچ. کچھ لوگ فلٹر ہو چکے ہیں بیکاز ان کو امب کا پتہ نہیں ہے اور وہ جواب دینا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ ویسے بھاگ گئے. ٹھیک ہو گیا. امیر بھائی سے جواب نہیں لیا ہے نا, امیر بھائی کا عامر بھائی سے باقی ہے. جواب نہیں لیا, عامر بھائی جواب دے دیں یار. عامر قریشی, جی آپ نے کام ختم کر سر, لیا یہ تھا. آپ کا تو ایڈم بھائی آپ کا سوال ہی غلط ہے. یہ میرے حساب سے سر آپ ایسا غلط ہو سوال یا کر رہے ہیں. صحیح ہو اس کو چھوڑ دیں سر, اس کا جواب دے دیں بس. بات پوری ہونے دیں آپ پلیز. سر, آپ کسی سے یوں, کوئی بچہ یوں کہ میں نے اپنے باپ کو پیدا کرا, تو یہ بات اس کی کہاں تک صحیح ہوگی آپ بتائیں. ایک سوال ہی آپ کا غلط ہے, تو آپ اس کا جواب, پہلے آپ اپنا سر سوال تو صحیح کریے جب ہم آپ. یہاں پہ میں اللہ کے پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں. جی میں نے کہا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نہیں, میں آپ کے بات کا کانٹیکٹ بتا رہی ہوں. ایک آدمی نہیں, آپ یوں بتا رہی ہیں کہ میں نہیں نے ہوں, میں نے ایک سوال کے اس کا جواب دے دیں. اگر اللہ کو اپنا کوئی خاص کام کرنے کے لیے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, اس کو کرنے کے لیے گائے کی ضرورت پڑے, تو بڑا کون ہوگا, گائے یا اللہ؟ سر آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. نہیں, آپ کا انٹرنیٹ آپ خراب کے ہے. انٹرنیٹ میں پرابلم ہے بھائی. آواز بریک ہو رہی ہے. چلے ارے آپ میوٹ کے کر کے بیٹھ انٹرنیٹ جائیں. میں پرابلم ہے. ہاں, میوٹ کر کے بیٹھ جائیں, بولیے گا نہیں. میری اوکے, سر چھوٹے میری صاحب آواز صاحب آ رہی ہے. میں نکال دوں گا اگر آپ نے مزید ٹینٹیں کی, تو چپ کر جائیں, بیٹھ جائیں, آپ کا انٹرنیٹ خراب ہے. اوکے گائز, جو باقی لوگ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات کیے تھے, اب جی کانٹیکس پہ لے آتے ہیں. کافی دیر کا سسپینس ہو گیا, کافی لوگ سسپینس میں مبتلا تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں پتہ لگ جائے, اب تو کافی ہو گیا. لے جی کانٹیکس دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو ریزریکٹ کرنے کے لیے, مردے کو زندہ کرنے کے لیے گاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. مردے کو زندہ کرنا ایک ایسا کام ہے جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کے اندر اس چیز کی اسپیسیفیکیشن ہے کہ اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں کیونکہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. لیکن قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کو گائے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کی وجہ سے سورہ گائے کا نام سورہ گائے پڑا. مسلمان کہتے ہیں کہ سورہ نساء چونکہ چیپٹر آف وومن قرآن کے اندر ہے, اس لیے اسلام عورتوں کو بہت عزت دیتا ہے. میں نے ایک بندے کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی, میں نے کہا تھا کہ بھائی جان پھر اس حساب سے گائے کی زیادہ عزت ہے عورتوں کی نسبت. کیوں؟ کیونکہ گائے کی صورت سب سے بڑی صورت ہے قرآن کے اندر, اس سے بڑی صورت پوری قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں. نمبر 2, گائے اکبر ہے اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ریزریکٹ کرنے کے لیے, ہیومن لائف کو واپس لائف دینے کے لیے گائے کی ضرورت پڑی. آئیے دیکھتے ہیں, سسپینس سے پردہ ہٹاتے ہیں
اور جتنے لوگوں نے کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا, اگر اللہ کو کسی چیز کو زندہ کرنے کے لیے, کوئی کام کرنے کے لیے گائے کی ضرورت پڑے تو گائے اکبر ہے. ہندی لوگ ہندی پڑھ لیں, میں اردو میں پڑھوں گا, اسکرین پہ دونوں میں لے کے آؤں گا, انگلش کو سائڈ پہ رکھ رہا ہوں میں. اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کر لو, انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں, یعنی کہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ادھر مردہ پڑا ہے, آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کر لو. فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں, ان جاہلوں میں سے ہوں, میں ان جاہلوں سے ہوں کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو تو اسے ضرورت ہوگی گائے کی. اوکے, اگلی آیت. انہوں نے کہا ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے, پوچھ لیجئے کہ وہ ہم پہ کلیئر کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو. اب اللہ میاں نے کہہ دیا گائے ذبح کرو, اللہ میاں نے بتایا ہی نہیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. ایک علیحدہ گیم ہے. اللہ بتا تو دے گائے کیسی ہونی چاہیے پہلی آدمی, اللہ نے نہیں بتایا. اب اللہ پھر بھی کم کانٹیکس دے گا گائے کا. کیا دیتا ہے اللہ کانٹیکس؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بھائی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, تو اللہ نے بتایا ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو, نہ جوانی کے مابین ہو, یعنی کہ فل پیک پہ ہو. ٹیٹم ٹیٹ گائے ہونی چاہیے, نہ بچی ہو نہ بڈھی ہو, ٹیٹم ٹیٹ جوانو جوان گائے ہونی چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں اب کر لو بھائی. اس کے بعد جناب اگلی آیت آتی ہے. تو انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر جا کے دعا کیجیے, اللہ میں سے پھر پوچھ یار اس کا رنگ شنگ کیسا ہوگا, رنگ تو بتا دے یار, کالی گائے کا ذبح کرنی ہے, چٹی گائے ذبح کرنی ہے, زرد گائے ذبح کرنی ہے. اللہ پھر جواب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے سوال غلط نہیں ہے تمہارا, بالکل ستیہ سوال ہے, یہ میں نے نہیں بتایا تھا, آئی ایم سوری میں بھول گیا تھا. اللہ کہتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی, جس کا رنگ ایسا شو ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھا لگے. بہترین زرد قسم کا رنگ ہونا چاہیے, ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ. ہاں صحیح, اللہ میاں بتا رہا ہے, اللہ میاں ہاں یہ ارے بھائی یہ بہت بار پڑھ چکے ہیں, اور قسم سے وہ جب پڑھتے تھے نا مومن ہو کے بھی, تو بھی ایسا دماغ میں آتا تھا کہ چل کیا رہا ہے بھائی, یہ گائے ایسی ہونی چاہیے, کیا یہ اللہ کو کیا کرنے کا یہ سب. آج آپ کو ایک اندر کی بات دکھانے لگا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. چلو دیکھتے. انہوں نے کہا اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم پر وعدہ کریں وہ گائے کیسی ہو, کیونکہ گائے کا معاملہ ہم پر یقیناً مشتبہ ہو گیا ہے. لو جی ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا بھائی جان, ابھی آپ نے کلیئر نہیں بتایا. وہ جو گائے زرد رنگ کی ہو, اگر اس کے ایک ٹانگ ٹوٹی ہو تو کیا ہوا, اگر اس کے ایک سینگ ٹوٹا ہوا تو کیا ہوا, اگر وہ کھیت میں جٹی ہوئی تو کیا ہوا, تو ہم پھر کر لیں گے. اللہ کہتا ہے ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی گئی ہو, کبھی کھیت میں نہ جٹی ہو, نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو, نہ اس کے اوپر تم نے وزن ٹویا ہو, نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو, صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے, بہترین پپو. سو لہذا گائے کس قسم کی گائے کی اللہ کو ضرورت ہے, دیکھو اللہ کلیئر کرتا جا رہا ہے. ایویں شے میں گائے کی سیل پہ ضرورت نہیں ہے, ہاں سینگ ٹوٹے ہوئے گائے کی ضرورت نہیں ہے, اگر گائے کو کھیتی میں ڈال دیا تو ضرورت نہیں ہے, اگر گائے کو ریڑی کے طور پہ استعمال کر لیا, ریڑی گائے کے طور پہ, تو بھی ضرورت نہیں ہے. ایکسپلیسٹلی زرد رنگ کی ہونی چاہیے, وہ بھی شائنی زرد کلر ہونا چاہیے سہیل بھائی, شائنی شائنی. شائنی. نہ بڈھی ہو نہ جوان ہو, فل پوپٹ پپو گائے ہونی چاہیے. ہاں اللہ میاں کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسا کر لیتے ہیں. اب دیکھیے اور یاد کرو, اب اللہ نے بعد میں بتایا کہ گائے کس لیے ذبح ہو رہی ہے, حالانکہ پہلے یہ آیت سب سے پہلے ہونی چاہیے. جب میں بھی پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار کیا بکواس ہے, یہ آیت سب سے پہلے ہونی چاہیے, ٹاپ آف دا لسٹ ہونی چاہیے, لیکن نہیں آؤ اینڈ میں آتی ہے. ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا, اس کا الزام تم دوسرے پہ لگا رہے تھے, اللہ ظاہر کرنا چاہ رہے تم کیا چھپا رہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ظاہر کرنا ہے, اس کے لیے مجھے یہ گائے چاہیے کہ میں نے ظاہر کرنا ہے اس قتل کیے ہوئے بندے کے قاتل کو, تو لہٰذا مجھے اس قتل کیے ہوئے بندے کو زندہ کرنے کا ہے. میں ویسے ہی نہیں بتا سکتا تمہیں, میرے پاس علم نہیں ہے کہ اس بندے کو قتل کس نے کیا ہے. موسیٰ میرے پاس علم نہیں ہے, اللہ میاں فرما رہا ہے اصل میں, ورنہ اللہ میاں کہہ رہا ہے اس بندے کو قتل اس نے کیا, موسیٰ پکڑ لو اس کو, اللہ نے تمہیں حکم دے دیا. نہیں, اللہ ایسا نہیں کر رہا. اللہ ایک خاص طرح کی گائے ذبح کراتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس گائے کو اللہ کہتا ہے اس کو ضرب دو, سٹرائک کرو اس ذبح کی ہوئی گائے کے گوشت کو, کس کے ساتھ, اس بندے کے ساتھ. تو وہ بندہ ہو گیا زندہ, اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا.
تو ہم نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا, مقتول کی لاش اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ, اور اس طرح اللہ نے ثابت کر دیا کہ کس نے اس کو قتل کیا تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ بڑا یا گائے؟ کیونکہ اللہ بتا سکتا تھا, اللہ خود زندہ کر سکتا تھا. وائی واز اٹ کہ اللہ کو ضرورت پڑی ایک گائے کی, وہ بھی ایک خاص طرح کی گائے کی, ایک خاص نسل کی گائے کی, جس کا رنگ بھی زرد ہو, اس کی سٹائل بھی ایسی ہو, اس نے یہ نہ کیا ہو وہ نہ کیا ہو. اب اللہ اکبر ہوا ساحل بھائی یا گاؤ؟ بھائی میرے کو تو اگر پوچھو نا, ایک منٹ یار, میرے سے سوال کیا گیا, جواب تو دینے دو. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب, ارے باقی لوگوں کو سکون نہیں آ رہا. بھائی لوگوں, آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا, بالکل دیا جائے گا, تھوڑا سا ساحل بھائی پورا ٹائم دیں گے یار, کیوں گھبرا رہے ہو, ٹینشن نہ لو. ہاں تو سب سے پہلی بات آپ کا جو سوال ہے, ارے کہ کیا جادو چل رہا ہے, کیا چل رہا بھائی, میں بولتے ساتھ یہ بولنا شروع کر دیتا ہے, یہ میرے بیچ میں بہت بولتا ہے یہ مومن. میں نے اب میوٹ کر دیا اس کو, آپ اپنی بات رکھیے, پھر مومن کو موقع دیتے ہیں. اچھا, آپ کے سوال کا جواب ہے وہ تو بالکل صاف ہے کہ گو جو ہے وہی اکبر ہے, لیکن اس سے بڑھ کے میں یہ بولوں گا کہ یہ جس نے بھی لکھا ہے بھائی بہت ڈنگر انسان تھا وہ. اس نے پورے لاجک کی اور پورا ایک بولتے نا سینس کی پوری ماں بہن ایک کر دی اس نے. کیا لاجک بنتا ہے یہ قصے میں, اور اسی پہ وہ چیپٹر کا نام بھی پڑ گیا بقرہ. کیا نان سینسیکل اللاجیکل یہ سٹوری بتائیے, کیوں بتائیے, کیا امپورٹنس کیا ہے اس کا, اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ پتا کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ کون قاتل ہے. ارے سیدھا اتنا ہی اللہ پاورفل ہے تو سیدھا اس کو جگہ کے وہ بول دیتا ہاں یہ میرا قاتل, اور مر جاتا. لیکن اللہ زندہ ہی نہیں کر سکتا جب تک, لیکن ساحل بھائی اللہ زندہ ہی نہیں کر سکتا جب تک گائے کا ٹکڑا اس کو ٹچ نہ کرے. اس سے ثابت ہوتا ہے گائے اکبر, یہی تو بات ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے گائے اکبر ہے. لیں بھائی لوگوں, مسلمانوں کے لیے مائک اوپن ہے, کوئی بھی بولنا چاہے بول سکتا ہے. جی بھائی تھوڑا سا وقت دیجیے مجھے بولنے کے لیے. جی سر, آپ کا پورا وقت, آپ میری ستیہ آ رہی ہے, اوشیہ آ رہی ہے. میں آپ کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ پہلے تو اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بنا کسی چیز کے بھی لوگوں مردوں کو زندہ کر کے دکھایا. شاید آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں دیکھا جو انہوں نے 3 پرندے پالے تھے. خیر بہرحال وہ واقعہ لمبا ہے. تو اور یہ جو آپ کہہ رہا ہو کہ ایک گائے ایسی ہونی چاہیے, گائے ویسی ہونی چاہیے, اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کا جواب میں کہہ رہا تھا. نارمل سی بات ہے, اللہ نے کیا گائے ذبح کر دو. میری آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے, لیکن میں نے کہا بول لیں ایک دفعہ جلیبی پوری بنا لیں, پھر آپ سے بات کرتا ہوں. میں ذرا سانس لے رہا تھا, ٹینشن نہ لیں, آپ جلیبی پوری بنائیں, فل جلیبی بنائیں, میں سیدھی کر دوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں, بناتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کو حکم دیا کہ آپ گائے کو ذبح کرو, تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر کیسی ہونی چاہیے, رنگ کیسا ہونی چاہیے, کتنی عمر کی ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی. اللہ کا سمپل سی ایک بات تھی کہ گائے کو ذبح کرنا ہے, گائے ذبح کر دو, معاملہ ختم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے بس. تو یہ جو آپ خامہ خائی کی باتیں لوگوں کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں, تو یہ جو ہے نا اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا. تو اور کون سی بات کی تھی آپ نے؟ اب میں آنسر دے دوں, پہلے اتنی باتوں کا آنسر دے دوں کیونکہ آپ کو بھی بھول گیا. اب میں آنسر دے دیتا ہوں. دیکھیں اللہ نے جس وقت, اب سن لینا, آنسر بھی لے لے. میں آپ کے سوال لکھ لوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. 1 منٹ لکھیں لکھیں, ریمائنڈ کر کے یوٹیوب میں دیکھ لینا. دیکھو سب سے پہلی بات یہ, یار کین یو پلیز شٹ اپ مین وین آئی ایم اسپیکنگ. ابھی آپ کو میں نے اتنا موقع دیا بولنے کا, تو اب آپ مجھے بھی تو موقع دینا, آپ بولنا نہیں بیچ میں. ارے یہ بیچ میں بولے, اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی مت بولو بھائی, مہربانی کرو. دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کہا کہ ان لوگوں کو کر لینا چاہیے تھا گائے کو ذبح, جیسے ہی اللہ نے کہا تھا گائے کو ذبح کرو. میں بھی کہتا ہوں آپ کے ساتھ بالکل ستیہ فرمایا. تو جب موسیٰ بھی اپنگ تھا, اپنے لوگوں کی بات اللہ تک لے گیا, چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, موسیٰ بھی اپنگ تھا,
وہ اپنی بات اپنے لوگوں کی بات اللہ تک لے گیا, کیونکہ موسیٰ کے مطابق بھی اللہ نے پوری حجت نہیں تمام کی. موسیٰ کو بھی لگا ہاں یار یہ بات اللہ سے پوچھنی چاہیے, اللہ نے حجت تمام نہیں کی. اچھا چلو موسیٰ بھی انسان ہے, وہ بھی شروع ہو سکتا ہے, انسان ہونے کے ناطے وہ بھی غلط بات کر سکتا ہے. لیکن جب موسیٰ اللہ تک لے کے گیا بات, اب اللہ کو تو اپنگ نہیں نہ ہونا چاہیے تھا. آپ کے مطابق اللہ کو تو کہہ دینا چاہیے تھا بھائی جون سی مرضی گائے ذبح کر دو. اللہ کو بھی پتا ہاں بھائی میں نے بتایا نہیں ہے پورا, انسان ستیہ بول رہا ہے, مجھے انسان کی بات سنی. ہاں بھائی یہاں پہ جب فرسٹ ٹائم پوچھا گیا کہ یار ہمیں بتاؤ کس طرح کی گائے, اللہ کو کہنا, اللہ نے یہاں پہ گیم کیوں بنائی کہ جناب ایک گائے جو کہ بوڑھی بھی نہ ہو, جوان بھی نہ ہو, اور بہت زیادہ جوان بھی نہ ہو. تو اللہ کو یہاں پہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, اللہ کہنا چاہیے تھا یار جون سی مرضی گائے پکڑ لو یار, واٹس دی پرابلم. اوکے, اب اللہ نے پھر کم جواب دیا. اب بقول آپ کے اگر اللہ جانتا ہے کہ جون سی مرضی گائے ذبح کر لو, میں اس گائے سے بندہ زندہ کر لوں گا, تو اللہ کو یہ حجت نہیں دینی چاہیے تھی. اللہ کو پتا جب تک میں گائے کی اسپیسیفیکیشن نہیں دوں گا وہ بندہ میں زندہ نہیں کر سکتا. لوگوں نے پھر پوچھا ہمیں بتائیے اس کا رنگ. اللہ کہتا جو مرضی رنگ کی ہو بھائی, کیا مسئلہ ہے, زرد ہو, سفید ہو, براؤن ہو, کالی ہو, واٹس دا پرابلم, گو ڈو اٹ. اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا میں بھی اپنگ تھا, سوری میں نے آپ کو بتایا نہیں, زرد رنگ کی ہونی چاہیے, نہ رنگ زیادہ تیز ہو, نہ برائٹ ہو, اور نہ کم برائٹ ہو. بھائی آپ کی یہ جلیبی جو آپ مجھے دے رہے ہیں, اللہ آپ کی جلیبی سے ایگری نہیں کرتا. ہو گیا, بولو کچھ. آپ نے جواب دینا, اب آپ نے جلیبی بنائی تھی, میں نے جلیبی کا آنسر دیا. ناؤ اٹس یور ٹرن. تو آپ کا جواب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا کہ کوئی سی بھی گائے کر لو یار, کیا فرق پڑ لیا ہے اس میں. جو ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو مین مدعا یہاں پہ مردہ کو زندہ کرنا تھا. آپ یہ بتائیں کہ اللہ کا اکبر نہیں ہوتا, وہ مردہ کیسے زندہ ہوتا؟ بہترین. چلیں جی پہلی جلیبی ان کی ٹوٹ گئی, انہوں نے ایگری کر دیا, پرفیکٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے بتائیے اگر اللہ مردوں کو ایویں زندہ کر لیتا ہے, گائے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو پھر اللہ نے گائے کو ذبح کروا کے اس کے گوشت کو مردے سے ٹچ کیوں کرایا؟ ویسے ہی زندہ کر لے. تو آپ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کر کے دکھایا نہیں دکھایا؟ یہ وہاں پہ بھی گائے ہوگی, وہاں پہ بھی گائے ہوگی, آپ کو نظر نہیں آئی, وہ جنت سے بھیجی تھی اللہ نے. جس طرح اللہ جنت سے فرشتے بھیجتا ہے, آپ کو پتا ہے جنت میں ایک گائے ہے جس کا گوشت دیا جائے گا سیکنڈ ڈے پہ لوگوں کو. جو جنتی ہوں گے ان کو سیکنڈ ڈے پہ گائے کا گوشت سرو ہوگا, فرسٹ ڈے پہ مچھلی کا لیور سرو ہوگا. جو نون مچھی ہے جس نے پوری دنیا کو اٹھایا ہوا ہے, فرسٹ ڈے میں نون مچھی کا لیور اللہ میاں سرو کرے گا, سیکنڈ ڈے آنورڈ گائے کا گوشت دے گا. اب چونکہ جنت میں جس بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے, اس کی ہڈیاں پھینکی جاتی ہیں, دوبارہ ویسے کا ویسا بن جاتا ہے. تو اللہ ڈیلی آپ کو ایک ہی گائے کھلائے گا. آپ کو کیا پتا کہ ہر دفعہ مردہ زندہ کرنے کے لیے اللہ گائے بھیجتا ہو اپنی؟ اللہ نے بتایا تو نہیں ہے نا. میڈم بھائی پہلے ایک مسئلہ حل کر لیں گائے, پھر بعد میں مچھلی نے کس کو وہ بعد میں دیکھیں گے ہم. آپ بعد میں دیکھیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا پتا اللہ اپنی جنت کی گائے بھیجتا ہو نا مردے زندہ کرنے کے لیے ہمیشہ. آپ پتہ سے بات نہیں بنتی. دیکھو میرے بھائی بات سمجھا, یہاں پہ کیا پتہ کی مضبوط دلیل والی بات ہو رہی ہے. تو میں مضبوط دلیل والی بات کر رہا ہوں. آپ مضبوط دلیل لے لیں, چلیں مضبوط دلیل لیں. تمام مسلمان سنیں اور اس دلیل کو توڑ کے دکھائیں اگر ثابت کرتے ہیں تو. میں نے یہ آیت آخر والی کم پڑھی تھی. کیوں کم پڑھی تھی؟ تاکہ آپ لوگ پہلے بنا لو, جتنی بھی بنانی ہے پنکتا بنا لو. یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے ساتھ میں ضرب کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, آیت پوری پڑھیں آپ. کذالکا, اسی طریقے سے, میں یوں ہی زندہ کرتا ہوں. کون؟ اللہ. الموتی, موت کو. اردو ٹرانسلیشن پڑھیں. دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. کس طریقے سے؟ گائے کے ٹوٹے سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے گائے سے ہی میں مردے زندہ کرتا ہوں, کروں گا جہنم میں, جنت میں, آخرت میں. اللہ نے ایک کمپلیٹ سٹیٹمنٹ دی ہے. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا اس میں لکھا ہوا ہے کذالکا, اسی طریقے سے.
साहिल साहब अपंगता खत्म हो गई? खत्म। ये तो पूरा वो टाटा बाय बाय वाला सीन हो गया है। अब क्या है भाई, तो लिख भी दिया इसी तरीके से करता है अल्लाह। मेरे मोबाइल आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है, मुझे पता नहीं आपने क्या। अब ब्रेकें आएंगी सर, अब ब्रेकें आएंगी, अब सब कुछ ब्रेकों में लगेगा। 8 बंदे ऐसे ही तो नहीं है एडम सीकर बिठा के बात करता। सर मैं बोल रहा हूँ कि उस गाय को किसने बनाया था? जिसने भी बनाया ये बात नहीं है, वो एक अलग मसला है। क्या आप ये मानते हैं कि अल्लाह हर मुर्दों को ये गाय के टुकड़े के जरबे लगा के करेगा जिंदा? गाय से जिंदा करेगा। हाँ वही गाय से ही। अरे सर बेहतर जानने वाला देखो उस गाय को बनाने वाला अल्लाह है वाले और ने बेहतर बता दिया जानने ना वाला आपको अल्लाह है। सर जिसने दे दिया ना नॉलेज। हाँ थैंक यू साहिल भाई, आप बात करें। मैं कह रहा हूँ कि आपके जानने वाला जो है वो तो ऑलरेडी भाई इधर बता दिया ना उसने। कैसा कहता है अभी देखो, वो क्या कहता है, देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा। कंटिन्यूस में चल रहा है। सर मैं कह रहा हूँ उस गाय को बनाने वाला कौन था? वो अल्लाह ही था। हाँ अल्लाह ही था, और अल्लाह ने ही वो गाय इसलिए बनाई थी ताकि मुर्दे जिंदा कर सके इवेंचुअली, इसीलिए। और उसको कुरान में बता भी दी। देखो आप आयत को गलत कोट कर रहे हो। बेहतर जानने वाला तो अल्लाह ही है ना। वो अरे भाई तो बेहतर जानने वाला अल्लाह है। आप बोल रहे हो कि अल्लाह ने कैसर नॉर्मल खाना ही खाते हो ना आप? नॉर्मल खाना ही खाते हो ना, अनाज ही खाते हो ना? ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको जरा इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है एक बार। तोड़ मरोड़ के क्या पेश करे, जो लिखा है वही तो बोल रहे, पढ़ो जरा। और क्या मतलब बनता है इसका बताओ। ये जो हाईलाइट किया है उर्दू में, उर्दू आती है आपको कैसर साहब? देखिए हिंदी में कोई जलेबी तो नहीं बनी हुई, हिंदी पढ़िएगा, मुझे नहीं पता। नहीं हिंदी में भी सेम वैसी है। लिखते हैं इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जीवित करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, और उसने निशानी भी दिखा दी कि मैं क़यामत वाले दिन इस तरीके से जिंदा करूंगा। हाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मियां गाँव अकबर है अपने ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप मुझे एक बात बताएं, ये दिखाएं कि अल्लाह कयामत के दिन ऐसे जिंदा करेगा, कहाँ है? उसके सामने लिखा हुआ है तुम्हारे लिखा हुआ है। मुर्दा कब जिंदे होंगे भाई मुर्दा कब जिंदे होंगे? मुर्दे तो अल्लाह ने बुतेरे जिंदा करके दिखाए। ऐसा ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे थे, वो कोई ईसा अलैहिस्सलाम तोड़ कर अल्लाह कर रहा था। क्या कर रहा था? अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दा जिंदा करते थे तो वो मुर्दे कौन जिंदा करता था? आप वो तो ईसा कर रहे थे ना, वो तो। हाँ ना, तो ईसा कर रहा था ना, उस टाइम पे अल्लाह नहीं कर रहा था। अल्लाह इसी तरीके से करता है। हाँ अल्लाह को जब करना होता है प्यारे भाई, बात समझ रिया नहीं है तू मेरी बात समझ जा जरा। अल्लाह किस तरीके से कर रही है वो तू गौर फरमा रिया नहीं है। सुन भाई बोलने का मौका दो ना। हाँ तो तू बोल दिया, अभी उस पे काउंटर तो सुन ले, काउंटर तो सुन ले। अरे तू सुन रिया ही नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे भाई? भाई सुना ना। हाँ बात यह है कि जो आपने ईसा का जो एग्जाम्पल दिया तो उसमें तो ईसा जिंदा कर रिया है, तो ईसा के साथ तो मसला नहीं है, मसला है अल्लाह का। अल्लाह जब जिंदा कर रिया है तो उसको गाय की जरूरत पड़ रही है। हाँ तो और वो इधर लिख रिया है उसी तरीके से कि इसी तरीके से मैं जिंदा कर रिया हूं सबको। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह के जिंदा करते थे? कुम बि इज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। तो इज़्न का मतलब हुक्म कब से हो गया? हेलो, इज़्न का मतलब हुक्म कब से हो गया? अच्छा अगर नहीं है तो ईसा पे ना जाओ ना, वो ईसा जिंदा कर रहा था, उसकी बात नहीं हो रही। और इज़्न का मतलब हुक्म नहीं होता, प्लीज यहाँ पे इसकी बात बताएं आप, अल्लाह की बात, ईसा की बात नहीं हम कर रहे। देखो भाई बात जो है ना, खाली एक आयत से पूरे कुरान की तशरीह नहीं कर सकते, या पूरे कुरान को आप भाई पूरे अल्लाह जब यहाँ पे क्लियरली कह रहा है देखो इसी तरह से अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है,
या करेगा, फ्यूचर टेंस। करेगा, करेगा। तो भाई हाँ करेगा, अल्लाह ने बता दिया मैं गांव से ही मुर्दा जिंदा करूंगा। अब मुझे बताओ अल्लाह की बात मानूं या तुम्हारी? तशरीह पढ़ी आपने, आप इसकी तशरीह दिखाएं इसी पे। मतलब अल्लाह की भाई बात पे यकीन नहीं है तुझे, अल्लाह की तो बात पे देखो यकीन नहीं कर रिया है तू आमिर। हमारा इंसान और अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने वाला है, हम उसकी सोच तक नहीं लेकिन पहुंच सकते। आप मुझे अच्छा इसकी नहीं पहुंच तशरीह सकते, मतलब कुरान समझने जैसी नहीं है। क्या कह रहा हूँ, असल में ब्रेक होकर आवाज आ रही है, दोबारा बोलो। तू ये कह रिया है कि तू अल्लाह की बातों तक नहीं पहुंच सकता है, कुरान समझने जैसी नहीं है। ओहो हो, अबे भाई देखियो, अपने मुंह के अल्फाज मेरे मुंह में ना डाल। देखिए तो क्या जो बोल भी है रिया है, कुछ तू साफ साफ बोलना, फिर क्या बोल रिया है? कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है इसका खुलासा भी तो है ना, वो दिखाओ ना कि अल्लाह ने उसमें क्या मतलब कहा। अल्लाह अधूरी बात बता रिया है तुझे और तुझे खुलासे के लिए दूसरी जगह जाना पड़ रिया है। हाँ तो भाई दिखाना वो खुलासा, तो क्यों नहीं पहले दिखा बोल रिया? दे, पहले ये बोल दे कि अल्लाह आधी अधूरी बात बताता है, खुलासा के लिए हमको बंदों के पास जाना पड़ता है। मादरी अल्फाज नहीं है, मादरी लैंग्वेज नहीं है, हमें उर्दू समझ में आती है, तो हमें हाँ उर्दू में हाँ, आप उर्दू ही पूछेंगे। सामने उर्दू लिखी में है। लिख दिया ना उर्दू में। तो देखो उर्दू इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अकल से काम लो। तो यहां तो अल्लाह कह रहा है कि वो तो दिखा रहा है, निशानियां दिखा रिया है तुझे, तू देख नहीं रिया है, तू आलिमों के पास जा रिया है। हाँ तो भाई हम तो देख रहे हैं अल्लाह की निशानियां बात नहीं उसमें। मान रिया है, तू बंदों की बात मान रिया है। अल्लाह तेरे मेरे प्यारे पिछवाड़े में जंजीर डालेगा इसकी इस सजा में, इस गलती की प्यारे सजा में। प्यारे साहिल, में ये तो कह रही हूँ अल्लाह ने निशानी दिखाई, अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा करा। किस अब जो तरीके अल्लाह से? की किस तरीके से, गाय के जरिए से करके दिखाया अल्लाह ने वहां पे। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली। और वो फिर आगे कहता है कि मैं ऐसे ही मुर्दों को जिंदा करूंगा। माननी है इसमें भी तुम्हारी बात कि अल्लाह ऐसे ही जिंदा करेगा। परेशानी बताओ ना अपनी, कि परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अल्लाह को गौ की जरूरत पड़ रही है। तो यार कमाल की बात है, जब अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है तो असबाब के तो वो जरिए तो तो लोगों करेगा। के लिए है ना, अल्लाह के लिए तो नहीं होना चाहिए। मौत और भाई देखो, एकदम सिंपल टर्म में तुमको समझाता हूं। दारुल दुनिया में असबाब जो आप बोल रहे हो वो तो इंसानों के लिए है। क्या आप इस चीज को मानते हो? जी असबाब जो है वो इंसानों के लिए, राइट? अरे भाई साहिल, ऐसे तो पहले मेरी बात तमाम पे भाई 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 आमिर प्लीज लेट्स। अल्लाह ताला अरे अपने मेरे खुद से प्यारे करके भाई सुन ले, सुन। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग अग्री कहां तक कर रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। क्या आप इस बात को मानते हो कि जो दारुल असबाब आप कह रहे हो वो इंसानों के लिए है? दारुल असबाब यानी अल्लाह ने असबाब का घर बनाया है दुनिया, ठीक वो है। इंसानों के लिए है या अल्लाह के लिए है? असबाब तो इंसानों के लिए हैं। थैंक यू। अभी यहां पे हम अग्री किए कि असबाब जो है वो इंसानों के लिए। जितने लोगों को असबाब समझ में नहीं आ रहा, आप समझ लीजिए कि मीडियम, ठीक है। जैसे आपको आपको प्यास लगी तो आपको प्यास बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो पानी जो है वो असबाब है, मीडियम है, ठीक है। तो ये जो असबाब है ये इंसानों की जरूरत है, अल्लाह की नहीं, है ना? इस पे हम अग्री किए। अब ये बताओ कि मुर्दों को जिंदा करना ये इंसानों का काम है या अल्लाह का काम है? क्या करेगा? हाँ, का काम है, अरे तेरी आवाज कट रही है यार। अल्लाह का काम है, अल्लाह का। आवाज अल्लाह आ का रही है? काम है। तो अल्लाह का काम है मुर्दों को जिंदा करना, तो उसको असबाब की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा हो मानते गया हो इस आपका? बात को? मानते हो नहीं इस नहीं, बात को जो मैंने अभी बोला? अल्लाह को जो काम करना है, अल्लाह का जो काम है, स्पेसिफिकली अल्लाह का काम, उसके लिए उसको असबाब की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सही? हो गया? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हो गया? अरे अब भाई मैं बोलूं अग्री कर कुछ? रहा है या डिसएग्री कर रहा है मेरी बात से? डिसएग्री कर रहा हूँ। अच्छा डिसएग्री, मतलब अल्लाह को भी आवाज जरूरत पड़ती है असबाब की, अल्लाह वाले नहीं नहीं, काम में सोने से। दो, अभी 12:30 बजे आएगा। हाँ, मेरी आवाज अम्मी आ गई तेरी।
میری کسی نہ کسی کی تو بھائی ہے, 4-5 بندے بیٹھے ہیں یار, جس کا مائک انمیوٹ ہے میوٹ کر لو بھائی, امی ابو کے میسیجز نہ ہمیں پڑھواؤ. ہاں بھائی عامر, کیا ڈس ایگری کیا تو نے؟ اللہ کو بھی اسباب کی ضرورت ہے اس کے کام کرنے کے لیے. ارے اس سے کیا بات سمجھیں گے یار ایڈم, اس کی بات ہی یہ ہوتے جا رہی ہے, کیا بات کرے آدمی اس سے. اور لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں سہیل بھائی. نہیں تو باقی ہے, ان کا کیا جواب ہے اس پہ؟ سر جی جس سے مرضی جواب لے لے سر, 8 بندے اہمیت نہیں کٹے گی آپ کے بھائی نے. یہ پیچھے جس کے نل چالو ہے بھائی, نل بند کر دے بھائی پلیز. اس کے اوپر انگریزی چینل پہ نا میں نے ایک اسکالر کے ساتھ ڈبیٹ کی تھی, چھوٹا موٹا اسکالر تھا اور تھا بھی انڈیا سے ہی. وہ بڑا انگریزی مار کے آتا تھا, بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا بناتا تھا. اس کے پیچھے سے بھی تھوڑی دیر میں گاؤں کی آواز آنا شروع ہو گئی. تو میں بات کر رہا تھا اسے کسی اور ٹاپک پہ, تو جب پیچھے سے گائے کی آواز سنی نا میں نے, تو میں نے کہا یار تو کیا پنڈ میں رہتا ہے کہ گاؤں میں رہتا ہے تو کسی؟ کہتا ہاں ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ مجھے بندی ہوئی ہیں, ہم دودھ شودھ ان کا بیچتے ہیں. تو میں نے کہا تجھے پتا ہے کہ جو گائے ہے نا, اللہ میاں کو بھی گائے کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں سے اس کے اوپر جو ہے نا بات شروع ہوئی تھی. تو میں یار لوگ بار بار کہہ رہے تھے یار کوئی آسان ٹاپک پکڑے, آپ ایک ٹاپک میں 50 آیتیں رکھ دیتے ہیں, تو ٹاپک آسان ہونا چاہیے جو تھوڑی سی آیتوں میں اچھا سا سمجھ آ جائے. تو میں کہا یار چلو آج یہ والا ٹاپک کر لیتے ہیں, لوگوں کو, یہ انڈین پاکستانی لوگوں کو بھی پتا لگے کہ یار دیکھو قرآن میں کتنی زیادہ اپنگتا لکھی ہوئی ہے جس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. بالکل. آج اصل میں مومنوں کو بہت بڑا شوق لگا رہے گا یہ دیکھ کے, کبھی غور و فکر کیا نہیں ہے نا, صرف ایسے ہی پڑھتے گئے. ابھی پتا لگے گا کہ یار کس اللہ کو مان رہے, گائے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کو.